خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. میں آپ کا میزبان پاسٹر بشارت خان پروگرام بیداری ریوائول کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا خدا عظیم ہے، وہ بھلا ہے اور ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے. ہوشنا ٹی وی کے تمام پروگرام دیکھنے والوں کے لیے برکت کا سبب بن رہے ہیں اور اس کے لیے ہم خدا کے اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ ضرور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں، اگر خدا نے آپ کی زندگی میں کوئی بڑا جلالی کام کیا ہے اور آپ ایک کامیاب مسیحی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر پروگرام کو ریکارڈ کر سکیں جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو. آج کے پروگرام کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور ایکسائٹڈ بھی ہوں. میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک ایسے مہمان خدا کے خادم موجود ہیں جن کو میں گزرے تقریباً 20 سال سے جانتا ہوں. ہمیں ایک ساتھ خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کا موقع بھی ملا اور یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اٹک شہر میں جہاں پر میں پاسبانی خدمت کر رہا ہوں، ان کا تعلق بھی بیسیکلی اٹک سے ہے. جی ہاں، چرچ آف ناظرین ٹیکسلا کے پاسبان پاسٹر شمعون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاس صاحب، میں آپ کو پروگرام بیداری میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی تھینک یو پاس صاحب. اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں ہی آپ ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے اور ہماری ساری ٹیم کے لیے دعا میں رہنمائی کریں. جی ضرور، آئے ہم دعا کریں. خدا باپ رب الافاج بحر بر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے لازوال محبت کے لیے، پیار کے لیے، اور خاص طور پر اے خدا ان خوبصورت لمحات کے لیے جس میں اے خدا ہم یہاں پر ہیں تاکہ اے خدا تیرے کلام کی باتوں کو اور گواہیوں کو اے خدا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں سارے پروگرام پر، ساری ٹیم پر. اے خدا تیری برکت کو چاہتا ہوں، تو ہماری رہنمائی کرنا تاکہ اے خداوند ہماری زندگیوں میں سے فقط تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع المسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین. آمین. پاس صاحب، میں ونس اگین شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اٹک سے اتنا سفر کیا اور ایک لمبے سفر کے بعد ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تاکہ ہم اس پروگرام کو ریکارڈ کر سکیں جو دیکھنے والوں کے لیے برکت کا سبب بنے. جی تھینک یو پاس صاحب. میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ میرے لیے باعث فخر بات ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوں. ٹی وی میں دیکھتے تھے، اور سب سے بڑی جو بات ہے، ایک ہی علاقے سے ہمارا تعلق ہے، اور میں اس کے لیے خدا کا نہایت شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں. پاس صاحب، چونکہ میں کافی سالوں سے آپ کو جانتا ہوں، آپ کے والد صاحب بھی خدا کے خادم ہیں اور آپ نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں پر بے شمار خدا کے خادم تھے. آپ کے چاچو پاسٹر پطرس سلامت جو ہوشنا ٹی وی پر پروگرام کمپین فار کرائسٹ کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، آپ کے تایا جی بھی جو قصور میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کے والد صاحب بھی. تو بچپن سے ہی جب ایسے بزرگ یا ایسے لوگ جو خدا کی خدمت میں ہیں تو وہ جب سر پہ ہوں تو اس ماحول میں کس طرح سے آپ نے گروتھ کی؟ جی پاسٹر جی، بجائے اس کے کہ میں اپنے خاندان کا تعارف کرواتا، آپ خود ان سے واقف ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنے سارے خادم ہیں تو ان کے درمیان پرورش آپ کی کیسے ہوئی، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں لوگ ہم سے کچھ توقع کرتے ہیں. تو جب میں نے ہوش سنبھالا تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ خادم کے بچے ہیں تو ان کا رویہ، ان کا بول چال، ان کا طریقہ کار وہ مختلف ہونا چاہیے ہمارے بچوں سے ہٹ کر. وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جی پادریاں دے بچے بگڑے ہوندے نے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری پرورش ایک ایسے خاندان میں ہوئی، کیونکہ میں ایک پاسٹر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو بچپن سے ہمیں خدا کے گھر لے کر جایا گیا، عبادات میں اپنے ساتھ لے کر گئے اور بڑی دلجوئی کے ساتھ. اور گھر میں بھی ایسا ماحول تھا کہ ہم نے بچپن سے جیسے ہی اپنا ہوش سنبھالا تو ہم نے صرف عبادات کو دیکھا، ہم نے کلام کو سنا، ہم نے دعائیں ہوتی دیکھیں. تو اس ماحول میں ہماری جب پرورش ہوئی تو یقیناً جو لوگوں کی توقعات تھیں اس پر ہم پورے اترے، اور اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. بس اب اپنی سیکولر ایجوکیشن کے بارے میں بھی بتائیے کہ وہ کہاں پر اور کس ماحول میں تھی؟ جی پاسٹر جی، میں کیونکہ ضلع اٹک سے ہمارا تعلق ہے اور پیدائش میری فیصل آباد کی ہے، لیکن چونکہ جاب کے سلسلے میں میرے جو والد صاحب ہیں وہ اٹک گئے اور وہیں پر ٹرانسفر ہوئے، اور وہاں سے مجھے
اسکول ایڈمیشن دلوایا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول میں. وہاں سے میں نے میٹرک کیا, اور میٹرک کے بعد خدا نے یہ ممکن کیا کہ میں لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ میں یہاں پر داخل ہوا. اور آپ واقف ہیں کہ کچھ عرصہ ہم نے یہاں پر ساتھ گزارا, اور میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے ایک پاسٹر خاندان سے تعلق رکھنے کے لیے, وہ میری زندگی کا حصہ بنی, اور میں اس کے لیے خدا کا نہایت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے لیے ایسے وسائل پیدا کیے. بس بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں بڑا ہو کر پاسبانی خدمت کروں گا, یا کچھ اور شوق تھے, اور کس طرح سے آپ نے اپنی ویژن کو پہچانا؟ جی, بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. اکثر ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں یا اور بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے, تو یہ سوال ہم سے بھی کیے گا, مجھ سے بھی کیا گیا. اور آپ یقین مانیں کہ جب مجھ سے کسی نے سوال کیا, میں چھوٹا سا تھا, تقریباً 4 یا 5 سال کا ہوں گا, تو مجھے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیا بنو گے, تو وہاں پر میں نے جو میرا جواب تھا وہ آپ حیران ہو گئے. میں نے کہا جی میں لیاقت کیسر بنوں گا. لیاقت کیسر ایف جی اے چرچ کے بڑے نامور خادم, بڑے مشہور اور بابرکت خادم ہیں. اسکالرز میں جی, اسکالرز میں ان کا نام ہے, شمار ہے. تو میری بچپن سے, اور یہ جو بچپن میں نے بات کی تھی نا, یہ تقریباً بڑے ہونے تک, میٹرک لیول تک جانے تک بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آگے آپ کیا کرو گے, تو میرا جواب یہی تھا کہ میں لیاقت کیسر, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خادم بنوں گا. اور یہ بچپن سے, چونکہ والدین سے, آپ جانتے ہیں میرے والد کو بخوبی واقف ہیں کہ وہ ان کی تعلیم جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے خدمت میں ہیں, تو ہمارے لیے جب انہوں نے دعائیں کیں تو میں اس بات کے لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ دعائیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں رنگ لے کر آئیں, اور آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہم برکت کا باعث ہیں, اور ایک بائبلی نمونہ جو ہے وہ اپنی زندگی سے ان کو دے رہے ہیں. بس بچوں کی ڈائریکشن خداوند کی طرف لانے میں والدین کی دعاؤں کا کتنا اثر ہے, کیونکہ آپ اس تجربے سے گزرے ہیں, تو آپ اس کی اہمیت کو دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے ضرور بیان کریں. جی بالکل پاش صاحب, والدین جو دعا کرتے ہیں نا, وہ سیدھا ہماری زندگی پر اثر کرتی ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر رات کو جب آنکھ کھلتی تو ہم صرف دعا کی آواز سنتے تھے, اور یہ میرے والد صاحب کو خدا نے یہ فضل دیا کہ وہ رات کے پہروں میں اٹھ کر ہمارے لیے دعا کرتے تھے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, بے شک وہ خادم نہیں ہیں, تو وہ اپنی اولاد کے لیے جب دعا کریں گے رات کے پہروں میں اٹھ کر کے, تو یقیناً خدا ان کی دعا کو سنے گا. بس آج بہت سارے والدین اس بات کا شکوہ تو کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے, ہماری بات نہیں سنتے, ہماری بات نہیں مانتے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں پر کمی ماں باپ کی دعاؤں کی ہے, نمونے کی ہے, یا کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی ضرور, اس میں دعا تو وہ کرتے ہیں, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ان کا والدین کا جو کردار ہے وہ ایک اولاد کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے. اگر کوئی والد اس کا ایسا کام کرتا ہے جو کلام سے ہٹ کر ہے, اور وہ اولاد کو چاہتا ہے کہ میں اس کی اچھی تربیت کروں, تو پھر آج کل آپ کو پتہ ہے بچے بھی تھوڑا جواب ایسا دیتے ہیں, وہ اپنے باپ کو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ ابو جان آپ ایسے کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. تو وہاں پر باپ جو ہے اس کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں خامی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین جو ہیں وہ ایسا نمونہ, بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں. جیسے وہ ابابیل کی مثال ہے کہ وہ ابابیل کنویں کے اندر اپنا گھونسلہ بناتی ہے, اور وہ بار بار اڑتی ہے تاکہ اس کے بچے اس کو دیکھیں. اور بچوں نے بچپن سے صرف اڑنا ہی دیکھا ہے, اور وہ پہلی جو اڑان ہے وہ ان کی اڑنے کی ہوتی ہے. اور آج تک کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کنویں میں مرا نہیں, بلکہ انہوں نے اپنے والدین سے, ابابیل سے سیکھا. اسی طرح جو اولاد ہے اپنے والدین کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتی ہے وہ اس سے سیکھتی ہے, اور اس کا کافی حد تک اثر جو ہے وہ اولاد کی زندگی پر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا نمونہ دیں, اور ان کی اپنی دعائیہ زندگی جتنی مضبوط ہوگی اس سے بچوں کو خدا برکت دے گا. بس جب آپ ٹریننگ کے لیے لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ شیخو پورہ میں آئے اور 3 سال یہاں پر آپ نے رہ کر خدا کے کلام کو سیکھا, اس کے بعد جب آپ گریجویٹ ہوئے تو کہاں پر اور کیسے خدمت کا آغاز کیا؟ جی پاش صاحب, آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا کہ لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ میں جب آئے تو اس کے بعد آپ نے خدمت کا آغاز جو ہے وہ کیسے کیا. تو میں شکر ادا کرتا ہوں لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ کا, یہاں پر اچھے ٹیچرز ملے اور انہوں نے کلام کے مطابق ہمیں اچھا سکھایا. اور وہ سیکھا ہوا جو ہے جب ہم یہاں سے گئے تو ہم نے وہ جب اس
کلام کو اپنی زندگی پر پہلے اپلائی کیا، کیونکہ جب تک آپ اپنی زندگی میں اس کو نہیں لے کر آتے آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، کسی کو اس راہ راست پر لا نہیں سکتے جب تک آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں سے جانے کے بعد اٹک میں باقاعدہ طور پر میں نے چرچ آف ناظرین کے پینل سے چرچ کا آغاز کیا، اور کافی سارے لوگ جو تھے وہ کلام کے وسیلہ سے انہوں نے برکت پائی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ روح اور سچائی کے ساتھ اس خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اچھا ملتا ہے۔ بس اب ہمارا کلچر ہے کہ یہاں پر بزرگ خادموں کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں، ان پر جلدی اعتماد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ فیلوشپ رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کئی دفعہ جو جوان خادم ہوتے ہیں جو خدمت کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ڈسکرج کرتے ہیں، لوگ اتنا ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو کیا آپ کے لیے بھی کوئی ایسا چیلنج رہا؟ جی پاشا صاحب، بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ چونکہ جو بزرگ خادم ہیں ان کا ایک زندگی کا حصہ خدمت میں گزرا ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو خدمت ہے وہ زیادہ پھلدار ہے، اور جو نوجوان ہے چونکہ یہ بھی خود سیکھنے کے عمل میں ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آپ خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہوں گے، آپ دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے، اور مسیح کی خوشبو جب آپ کے اندر ہوگی، اس کی پاکیزگی آپ کے اندر ہوگی، تو پھر خدا لوگوں کے ذہنوں کو بدلتا ہے اور لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بہت کلیسیا میں بہت سارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو نوجوان خادموں کو پیار کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو کلیسیا کے لوگ ہیں، جو چرچ کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو ایکسیپٹ کریں۔ آج اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو یقیناً آنے والے وقت میں وہ مزید بہتر ہوں گے اور مزید خدا کی جو خدمت ہے وہ اچھے انداز میں کر سکیں گے۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ سچ بات ہے کہ عمر میٹر نہیں کرتی۔ اگر ہم پاکیزگی سے اپنے کردار سے مسیح کی خوشبو کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں تو یقیناً اس سے لوگ برکت پاتے ہیں۔ پادری صاحب کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں مزید جانیں گے، ان کی خدمت کے بارے میں جانیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی۔ خدا آپ کو برکت دے۔